ہاں، میں فضل چودھری چینل ضمیر کی آواز سے آپ سے ایک تحریر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مرزا یاسین بیگ صاحب کی تحریر ہے، اور میں اس کو اس کے اپنے ہی جو ان کے الفاظ میں ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس میں اگر اپنے طور پہ بیان کروں تو ہو سکتا ہے ان کا جو ماخی ضمیر ہے میں پوری طرح بیان نہ کر پاؤں۔ تو انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے بڑھاپا پر۔ بڑھاپا کہتے ہیں، بڑھاپا پوچھ کر نہیں آتا اور نہ ہی دھکے دینے سے جاتا ہے۔ یہ مشرق میں مرض اور مغرب میں زندگی انجوائے کرنے کا اصل وقت سمجھا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں دانت جانے لگتے ہیں اور دنائی آنے لگتی ہے، اولاد اور اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، بیوی اور یادداشت کا ساتھ کم ہونے لگتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہے تو مرتے دم تک ساتھ نبھاتا ہے۔ بڑھاپے کی پہلی نشاندہی یہ ہوتی ہے کہ حسین لڑکیاں انکل کہہ کر پکارنے لگتی ہیں۔ انسان دو چیزیں مشکل سے قبول کرتا ہے، اپنا جرم اور اپنا بڑھاپا۔ ہمارا بچپن دوسروں کی دل جوئی اور خوشی کے لیے ہوتا ہے، جوانی صرف اپنے لیے ہوتی ہے اور بڑھاپا ڈاکٹروں کے لیے۔ جب بار بار اللہ ڈاکٹر اور بیوی یاد آئے تو سمجھ لیں آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بڑھاپے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے آپ بے ضرر ہوتے جا رہے ہیں، اپنے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب بچے آپ کو نانا دادا کہہ کر اور حسین لڑکیاں انکل کہہ کر پکارنے لگیں تو تردد سے کام نہ لیں۔ تنہائی پاتے ہی غم بھلانے کے لیے سیٹی بجائیں، کیونکہ آپ سیٹی ہی کے قابل رہ گئے ہیں۔ بڑھاپے میں اگر اولاد آپ کی خدمت کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی تربیت اور اپنی لائف انشورنس پر پورا دھیان دیا ہے۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ ایک نہیں ہزاروں بوڑھوں کا قول ہے۔ بوڑھا ہونا الگ چیز ہے، بوڑھا دکھائی دینا الگ۔ ہر بوڑھے میں ایک بچہ اور جوان چھپا ہوتا ہے۔ بوڑھا ہونا آسان کام نہیں، اس کے لیے برسوں کی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا نہ چل پاتی اگر بوڑھے ہونے کا رواج نہ ہوتا۔ بڑھاپے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بوڑھے کو دیکھ کر سب سیٹ چھوڑ دیتے ہیں سوائے سیاستدان کے۔ میں پھر دہراتا ہوں، دلچسپ ہے۔ بڑھاپے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بوڑھے کو دیکھ کر سب سیٹ چھوڑ دیتے ہیں سوائے سیاستدان کے۔ اچھا خاندان اور اچھی حکومت ہمیشہ اپنے بوڑھوں کا خیال رکھتی ہے۔ بوڑھے نہ ہونا تو چشموں اور دانتوں کا دھندا بالکل بند ہوتا۔ بوڑھا نہ ہوتے تو چشموں اور دانتوں کا دھندا بالکل بند ہوتا۔ بوڑھوں کو بندی اور خاندانی منصوبہ بندی دونوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر نیت اور نظر پھر بھی خراب رہتی ہے۔ عورتیں بوڑھی تو ہوتی ہیں مگر ان کی عمر اکثر جوانی والی ہی رہتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سوچتی ہیں بڑھاپے میں بھی کہ ان کے اوپر جوانی طاری ہے، مگر بھی عورت اپنی عمر چھپاتی ہے نہ جسم۔ پاکستان میں جو عورت اپنی عمر 35 سال بتاتی ہے وہ 50 سال کی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام نانا نانی یا دادا دادی بننا ہے۔ اس میں آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ جو کچھ کرنا ہے آپ کے بچوں کو کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو زندگی میں 2 بار رشتوں کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، بیوی کے آنے کے بعد یا پھر بڑھاپا آنے کے بعد۔ ہر بچے کے اندر ایک بوڑھا چھپا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ عمر لمبی پائے۔ کیا باکمال دور ہے یہ
یہ آغاز بڑھاپا بھی بچپن میں ہم ٹیسٹ، یہ کیا کمال دور ہے کہ یہ آغاز بڑھاپا بھی بچپن میں ہم ٹیسٹ دیا کرتے تھے یا ٹیسٹ دیکھا کرتے تھے۔ اب ڈاکٹر ہمارے ٹیسٹ لکھتا ہے، اب ڈاکٹر ہمارے لیے ٹیسٹ لکھ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا بڑھاپا۔ ہر عمر رسیدہ کے لیے پیغام ہے کہ انجوائے کریں قبل اس کے کہ دنیا آپ سے انجوائے کرے۔ اس لیے بڑھاپے کو آپ اس رنگ میں گزاریں کہ وہ لوگ نہ انجوائے کریں، آپ خود انجوائے کریں۔ یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اور بچپن اور بڑھاپے میں بڑی مماثلت ہے، اور بڑھاپے میں بالکل انسان جو ہے وہ اپنی پرانی اصلیت پہ بچپن پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بچپن میں بھی بچہ جو ہے وہ خوب انجوائے کرتا ہے، تو اس لیے بڑھاپے کو بھی اسی اندازے میں لے کے انجوائے کرنا چاہیے، بجائے اس کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیں، جس طرح آج کل ہمارے ماحول میں ہے کہ بڑھاپا جو ہے ہر ایک کو اس طرح لگتا ہے جیسا کہ بہت اذیت ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا عمل ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی سے رکھے، جو اس بڑھاپے کے دارے سے گزر رہے ہیں، اور امید ہے آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہوگی، اور آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔